فتح چن ورگا کوئی ایڈا صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شہراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ او دسانی اس کائنات اندر کوئی میدہ لال نہیں ہو سکتا۔ ناصر شاہ او دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ ناصر شاہ میرے سونے دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ اور ہو بھی کیوں نہیں کہ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کیوں جیا تینو بناونا اے، جیہو جیا میرا محبوب آکھے اساں او جیائی سجاونا اے۔ تے محبوب آکھیا ایو جیا بنا مولا میری جان جہان دی جانی ہوئے، پاویں تو بولے پاویں میں بولا اساں دعا دی ایکو زبانی ہوئے۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مدنی دے گیتے اسی گاندے رہانگے، آقا دیا محفلاں سجاندے رہانگے۔ راجہ رؤوف صاحب نے آپ کو یہ عملی طور کے اوپر کام کر کے دکھایا ہے، اور دنیا کے کونے کونے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا۔ کیسے؟ مدنی دے گیتے اسی گاندے رہانگے، آقا دیا محفلاں سجا دے رہانگے، اور رب دیوے ہمت تے گاجے وج کے، رب دیوے ہمت تے گاجے وج کے، کی آقا دا میلاد اسی منا دے رہانگے، آقا دا میلاد اسی منا دے رہانگے، آقا دیا محفلاں سجان دے رہانگے۔ اور جب تکی یاروں ساڈی زندگی شہر مدینہ اسی آندے جاندے رہانگے، شہر مدینہ اسی آندے جاندے رہانگے، آقا دیا محفلاں سجاندے رہانگے۔ اللہ رب العالمین دی پاکیزہ لا تعداد انگنت حمد اور ثنا تو بعد حضور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ وچ عقیدت و محبت نظرانے پیش کرن تو بعد اخی مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب سلطانی، عظیم ثنا خان مصطفیٰ حضرت علامہ قاری عبدالعزیز حیدری صاحب، جناب محترم حافظ فیضان، جناب محترم حافظ نام مجھے نہیں فیضان قمر صاحب، اور جتنے بھی حفاظ اکرام علماء اکرام تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تو تے میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ آج دی یہ بزم پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب محترم راجہ عبدالرؤوف صاحب، جناب محترم راجہ ندیم صاحب، انہوں نے اپنے گھر دے اندر اس محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد کیتا۔ اللہ تعالیٰ تواڈی تے میری حاضری اپنی بارگاہ وچ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ ذی وقار ماشاءاللہ خوبصورت تمام و بنبست، خوبصورت انصرام، خوبصورت محفل پاک کا یہ جواز جس نے اندر ماشاءاللہ تعالیٰ سٹیج بنایا گیا، اور
خوبصورت ساؤنڈ اور ماشاءاللہ ساؤنڈ نا خوبصورت ماسٹر میری مراد محمد عادل اے دوسری تیسری محفل اس شہزادے نال پڑھنی ہو رہی الحمدللہ 1.5 مہینے تو زیادہ ٹائم بڑی بڑی جگت جان ہونا اسنا جتنا بھی ادار و مدار ہونا وہ تقریباً ساؤنڈ تے یا ماسٹر تے ہونا کیونکہ رات دن ایک ہی کام تے ماشاءاللہ سلطانی صاحب بھی پتہ انہاں بھی یہی کام ہے دور دراز تک گجرات گجرانوالا بکھر بڑیاں حاضری ہونیاں رات نو بھی چکوال حاضری ہوئی تے اگر ساؤنڈ چنگا مل جائے تے آپریٹر اچھا مل جائے تے ساڈا نشہ ماشاءاللہ تعالی پورا ہو جانا اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے میں بالکل مختصر کس آیت کریمہ پڑھا اس نے تحت چند باتاں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سلطانی صاحب نے خصوصی خطاب تسی سماعت فرماسو حضرت ذی وقار محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سارے آقو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے حدیث لکھی ساری زندگی حضور نہیں آپ فرماندے نے بھی جس مقام دے اندر جس بستی دے اندر جس گلی دے اندر جس جگہ تے جس تھاں تے میرے آقا دا محفل میلاد سجایا جائے سارا سال اللہ رب العالمین دیا اتھے رحمتاں برستیاں رہنیاں کتنا ٹائم پورا کتنا جی پورا سال کتنا ٹائم راجہ عبد الرحیم صاحب وجہ کہوے سالانہ محفل میلاد سجانے اپنے گھر نے اندر جوز اور جواز کہوے جدو سوال کیتا گیا پوچھیا تے پتہ چلیا واقعہ پریکٹیکل ہے کہ جتھے حضور دی محفل میلاد سجائی جائے اس محلے اس علاقے اس بستی اس گھر دے اندر اور اس مقام تے پورا سال اللہ دیاں رحمتاں برستیاں رہندیاں نے تے محدث ابن جوزی فرماندے نے بھی پورا سال اتھو دکھ تے بیماریاں تے لاچاریاں فتنے تے فساد اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اس وجہ تو میں مبارک بات پیش کرنا راجہ عبد الرحیم صاحب اہل خانہ تمام اہل محلہ اہل علاقہ کہ راجہ صاحب نے محفل میلاد سجا کے اے محدث ابن جوزی دے قول تے عملی طور تے عمل کر کے تو انہوں دسیا کہ تھے اللہ دیاں رحمتاں بھی برستیاں دے فتنہ فساد تے بیماریاں لاچاریاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے دے ایک ہم یہ صرف تو سیدھے میں نہیں نعرہ رسالہ رب العالمین نے اپنی لارائب کتاب قرآن دے اندر ایک کم کرن دا سانو حکم دیتا ہے کس طرح قرآن کریم فرقان حمید دے اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کریم رب العالمین اعلان فرمایا قل محبوب فرما دینا لگنو دس دیو رب العالمین فرمایا بفضلہی جدو اللہ تعالیٰ دا توانو فضل مل جائے وبرحمتہی جدو اللہ دی رحمت مل جائے کرنا کیے فلیفرحوا خوب خوشیاں منانیاں نے اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے اللہ دا فضل کی اللہ دے حبیب دی ذات گرامی اللہ دی رحمت کی اللہ رب العالمین دے حبیب دی ذات گرامی میں تفصیل اندر جا نہیں سکتا ٹائم بڑا تھوڑا ہے حضرات ذی وقار اللہ دا فضل بھی اللہ دے حبیب اللہ دی رحمت بھی اللہ دا حبیب جدو مل گیا تو اللہ نے فرمایا کرنا کیے فلیفرحوا خوب خوشیاں منانیاں نے سوال کیتا راجہ صاحب اے تمام بنبست کیتا اے دریاں سجائیاں سونڈ والے نو بلایا اے تمام بنبست علماء تے سناخانہ نو بلایا اے کم کرن واسطے تے پیسے خرچ ہوندے نے دولت لگائی جاندی ہے بھئی وجہ کیویں کیوں کر رہے ہو انہاں نے جواب دیا چشتی صاحب سرور سلطانی صاحب نے سانو دسیا قرآن دا جو رب فرما رہا ہے خوب خوشیاں بھی کرو تے خوشیاں کرنے دے بدلے دے اندر جدو تسی کرو گے تے کی ہوئے گا خرچ کرنا پاوے گا پیسے لگان پڑھیں گے آئے پیسے جدو لگاو گے پھر قرآن اللہ دا بول کے تو انہوں سبق دے گا کی او خیر مما یجمعون محبت نال کہو سبحان اللہ سوال کیتا خوشیاں منائیاں جان کوئی بھی ہوئے بچے دے سال گرہ کرو کوئی اور شادی دا اہتمام بنبست کرو تے کی ہونا ہے پیسے خرچ کیتے نے
جی اللہ دا فضل مل گیا، اللہ دی رحمت مل جائے، کرنا کی یہ فل یفرحو، خوب خوشیاں مناونیاں نے۔ مولوی صاحب جدو خوشیاں کرانگے پھر پیسے لگانے پیندے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ہوا خیر مما یجمعون، اور رزق بہتر ہے جڑا اللہ دے راستے وچ لگایا جائے اس دے کولو جڑا جمع کر کے تسی تجوریاں وچ رکھ دے پھر دے۔ میں سوال کیتا سونے ہو کی گیا، تبدیلی تے ویسے بھی آ گئی، مہنگائی تے ویسے بھی ہو گئی، تے اے دن بدن اتنی زیادہ اہتمام و بنبستے، اتنے زیادہ محفلہ، اتنے زیادہ خرچے، بھئی وجہ کی ہو گیا؟ دسیا ایک تے کہ فل یفرحو، اللہ پیانا بھی تو اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ملے تے کی کرنا؟ خوب خوشیاں مناونیاں۔ تے ہوا خیر مما یجمعون، جدو تانوں خدا دے رحمت فضل ملے تو خوشی کرو، تے پھر جڑے پیسے لانے ہو نا وہ اس طرح نہ سمجھو بھئی لگا دیتے نہیں، جڑے جمع کر کے گھر رکھ دیو تجوریاں دی اندر بینک بیلنس بنانے ہو اس کو لو بہتر کیے ہوا خیر، بہتر ہے جڑا اللہ دے راستے وچ لگایا جائے۔ میں سوال کیتا اے رب العالمین سانو حکم دیتا ہے محفل میلاد جدو اللہ دا رب دا حبیب مل جائے خوشیاں مناؤ۔ سنیا ربا پہلے آپ بھی کیتا یا کوئی نہیں، صرف امت نو تو حکم پیا دینا ہے۔ اوذی وقار علماء تشریف فرمانے، رب العالمین دے حبیب دی تشریف آوری دا ٹائم قریب ہویا، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا سونیا چھوڑ سدرۃ المنتہا نو، جنت وچ جا کے اج جنت نو اور زیادہ آراستہ کر دے۔ اللہ نے جبرائیل نو کی فرمایا؟ جنت وچ جا کے جنت نو اجلا کرو، روشنیاں کرو، اجالے کرو، آراستہ کرو جنت وچ۔ رب العالمین کیوں؟ فرمایا جبرائیل امین آج میرے حبیب دی بظاہر دنیا وچ آمد ہو رہی ہے، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ جبرائیل امین جاؤ جنت دے اندر جا کے حوران جنت نو جا کے دس دیو اور زیادہ حسن اپنا برپا کرو۔ رب العالمین کیوں؟ فرمایا اس وجہ تو کہ میرے حبیب دی آمد ہون والی ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی تھی رب العالمین بس، فرمایا نہیں جبرائیل امین اے تے فرش دی اے تے عرش دیاں گلاں پیاں ہونیاں سن، تھوڑا جا کم اسا عرش تے بھی کرنا ہے یا اللہ، عرش تو بعد فرمایا فرش تے بھی کرنا ہے۔ اللہ کی ڈیوٹی ہے، فرمایا جبرائیل 3 جھنڈے لو اور جا کے دنیا دی اندر لگا دے وہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء سنت، اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطانی صاحب ماشاءاللہ اگر روزی نالے ہوئے نے تو پھر تے 12 نے ساڑھے نقیب تے ساڑھے ثنا خان ماشاءاللہ اپنی باری تو بعد بس ہو جانے نے، ساڑھے خیال کوئی نہیں۔ بہرحال پرانے بندے نا جی، پھر اپنے بھائی بھی ہیں، میرا تے انہاں دا ایک علاقہ ایک فیلڈ سارے تعلق ماشاءاللہ انہاں دے فتح جنگ ضلع اٹک تے میرا بھی وہی علاقہ ہے۔ میں اسی وجہ تو پنجابی زبان میں اردو بھی بولنا رہنا، لیکن اس وجہ تو کی تھی نالے لالیری بیٹھے تے نالے تو انہوں ذرا ذوق تے مزہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین دے حبیب دے غلاموں، رب العالمین نے فرمایا میرے سونے جبرائیل کی رب جلیل، فرمایا 3 جھنڈے لے کے جا۔ رب العالمین وجہ کی ہو گئی ہے؟ فرمایا آج میرے حبیب دی آمد ہون والی ہے، حکم دیتا رب جھنڈے لاؤ، آج محبوب میرے نے آنا، محبوب اپنے دی آمد اندر آج اسا بھی جشن منانا۔ اے جھنڈی جھنڈیاں کا کام صرف تسی میں نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل انہوں حکم دے کے پہلے خود کروایا ہے۔ میں تفصیل وچ نہیں جا سکتا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ حضرات دی وقار میرے آقا دو جہاں علیہ السلام دے غلاموں، اختصار نال میں مختصر گل کرن لگا ہاں۔ حضرت سیدہ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جڑیاں میرے آقا دی پھپھی صاحبہ نے، میرے آقا نہ رشتہ کی ہے پھپھی میرے آقا دی حضرت عبداللہ دی ہمشیرہ صاحبہ، آپ فرما دیا نے جدو میرے آقا دا زہری تشریف آوری دا ٹائم ہویا تے میں مکہ مکرمہ دے اندر اس صفا مروہ دے کول جڑی ہن بھی بلڈنگ موجود ہے جتھے آج بھی لائبریری بنی ہوئی ہے،
آپ فرماندیاں نے میں اس حجرہ حضرت آمنہ دے اندر موجود سا ہویا کی حضرت صفیہ فرماندیاں نے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا آمد ہون والی یہ بچی بچے دی سہری دا ٹائم پیر دا دن 12 ربیع الاول دی رات ہاں ہاں سہری دا ٹائم دن آ رہا سی تے رات جا رہی سی آپ فرماندیاں نے میں موجود سا حاضر سا میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا دیا جلایا جائے روشنی دا اہتمام کیتا جائے دیا جلا کے ذرا اہتمام بندوبست کیتا جائے زی وقار ایک اذان سنو شریعت حکم یہ ہے بھی ایک اذان توجہ نال سنو تو اس کا جواب دے اس تو بعد انشاءاللہ تعالی گفتگو صلی اللہ علیہ وسلم کس نے اس میں جب بنانا ہے کھڑا پھر اللہ تعالیٰ نے بنا میں ایک روایت اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اجازت حضرت مائی صفیہ فرماندیاں نے میں دیا جلا کے رکھیا کیوں کہ بچی بچے دی آمد ہونے والی ہے اندھیرا ہے ضرورت پوے گی تو میں دیا جلا کے رکھیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلاموں میں نہیں کہہ رہا اینی شہادتی نے حضرت صفیہ فرماندیاں نے لوگوں میں کول موجود سا صفیہ جی سنی نے گل فرمایا نہیں کس طرح آپ فرماندیاں نے لوگوں سنی سنائی گل کوئی نہیں میں کول موجود سا جدو میرے آقا دی آمد ہوئی خدا دی قسم کی ہویا آپ فرماندیاں نے کہ حاضر سا میں اے نور محمدی تے ایسا چاننے لایا جلوہ پیا جد نور نبی دا پھر دیوا نظر نہ آیا فرماندیاں نے میں دیا جلا کے رکھیا سی کیوں اس وجہ تو کہ روشنی دا اہتمام کیتا جائے اجالے دا اہتمام و بندوبست کیتا جائے اللہ دی عزت دی قسم جدو تیرے میرے قریب نبی دی تشریف آوری ہوئی اتنی روشنی پھیلی اتنا اجالا ہویا اتنی روشنیاں پھیلیاں کہ میرا جلائے ہویا دیا اللہ دے نبی دے اس نور دے اندر نظر بھی نہیں سی آندا سبحان اللہ اتنی خدا دی مہربانی اتنا نور اتنی اجالے ہوئے میرے آقا دی آمد حضرات دی وقار آؤ میں ایک روایت اجازت چاہنا اسی دے نال میرے آقا تو جا علیہ السلام دے غلاموں مسجد نبوی مدینہ شریف مسجد نبوی میرے آقا دے دو غلام جڑے دیہات دے وچ رہندے سن عرابی سن باہر رہندے سن وہ تشریف لے کے آئے نماز ظہر جماعت نال پڑھی نماز عصر جماعت نال پڑھی نماز مغرب جماعت نال پڑھی نماز عشاء جماعت نال پڑھی تسی بھی کریا کرو اے کام جی جی وہ باہروں جنگل وچ ٹر کے فقط کس وجہ تو کہ جا کے ذرا نماز پڑھیے جماعت دے نال وہ مسجد نبوی سی لیکن اے بھی ہوئی مسجدہ نے جماعت نال جا کے نماز پڑھیا کرو دو سنگی آئے تھے کی کہتا چار نمازہ جماعت نال پڑھیاں مختصر گلوں میں بالکل اختصار کرنا چار نمازہ جماعت نال پڑھن تو بعد کی تھا ایک سنگی دوسروں نے کہنے لگا بھئی سنگیہ واپس جانا بھی بڑا ضروری ہے
جنگل وچ گھرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے مصروفیات بھی بہت زیادہ نے، توجہ واپس جانا ضروری ہے۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے گل تے، لیکن ساڈے کول روشنی دا اہتمام کوئی نہیں، ساڈے کول بیٹری لالٹین کوئی نہیں، تے جاواں گے کیویں؟ ایک کہنے لگا چل پھر چلیے اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ وچ تشریف لے کے گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرن لگے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، عرابیاں دے ہاتھ وچ رہنے آ، سنیو چل کے آئے سا نمازاں پڑھیاں نے، ہن جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رو تے اصحاب صفا، ہائے 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 ٹھہرو تے اصحاب صفا موجود ہے، اگر جانا چاہنے ہو تو پھر ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے ہیں اللہ دے حبیب جانا بھی بڑا ضروری ہے، لیکن ساڈے کول بیٹری یا لالٹین کوئی نہیں، بتی روشنی دا تمام بندوبست کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سنیو گھبراندے کیوں، اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ بیٹھے ہو، اے ہاتھ وچ کی پکڑیا ہویا ہے؟ عرض کر دینے سنیو اے سوٹی ہے کھونڈی ہے، کی ہے جی سٹے کے یار کھونڈی کس چیز دی؟ لکڑی جی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر قریب لے کے آؤ، مختصر گل کرن لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا قریب لے کے آؤ۔ میرے آقا نے اپنی ید اللہ والے ہاتھ اس سوٹی نو لگائے، اللہ دی عزت ہی قسم لا با بیٹھے نے، او مائز جڑی سوٹی سی اور روشن و منور ہو گئی، لالٹین بن گئی۔ اور انجے بھی نہیں، چائنا بھی بڑی ترقی کی تھی، لیکن بعد دی گل ہے وہ سوٹی جڑی ایسی نا وہ ایک سائیڈ تو نہیں دوواں سائیڈ تو روشن ہو گئی، سبحان اللہ، ادھروں بھی بلن لگی تے ادھروں بھی بلن لگی۔ تو علماء کو لو پچھو 10 ہاتھ اگے بھی روشنی دے دی سی تے 10 ہاتھ اللہ اکبر کبیر۔ سر سبجی فرما دیا نا بھئی سارا زمانہ ہو گیا نور، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا نزدیک لے گیا، میرے آقا نے ہاتھ لایا، لان تو بعد ویکھیا وہ سوٹی وہ کھونڈی دوواں سائیڈاں تو بلن لگی، 10 ہاتھ اگے بھی تے 10 ہاتھ پچھے بھی پئی روشنی دیندی سی۔ میں پوچھیا اے سوٹی تینوں کی ہو گیا؟ اوے تینوں اتنے اجالے تے روشنیاں کتھوں مل گئیاں؟ اوے تینوں اتنی خوبصورتیاں کتھوں مل گئیاں؟ او بھی کہنے لگی، لوگ اعتراض کردے نے، اوے آج سوال کیتا جاندا ہے، کوئی کہندا جی بشر نہیں، کوئی کہندے جی نور نہیں۔ میں کہہ سونیا توجہ تے کر یارا، کدی محبت ری نگاہ نال ویکھتے سے، ان کو نور کہنا یہ تو ادنا سی عقیدت ہے، جہاں ہو ذکر ان کا وہ ساری بزم ہی نورانی ہے۔ سوٹی نال ہاتھ لگیا، 10 ہاتھ اگے بھی روشنی تے 10 ہاتھ پیچھے بھی سنگی خوش خوش ہو گئے، چلن لگے۔ جدو اپنے گھر دے قریب گئے، چوک دے وچ جا کے جدے کول سوٹی موجود سی او تے خوش حال، دوسرا کہنے لگا سنگیا میں بھی جانا ہے، لیکن میرا گھر دائیں سائیڈ تے، تیرا گھر بائیں سائیڈ تے، ہن کی کراں گے؟ او کہنے لگا پریشان کیوں نہ ہے؟ کہندا پریشانی تے ہے نا، تیرے کولے روشنی دی والے اجالے والی کھونڈی تے سوٹی موجود ہے، میرے کول چیز کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا اے سوئے جڑے پئی ہوئی لکڑی ہے، جنگل سی جنگل دے اے پئی ہوئی جڑی چھوٹی جی لکڑی پئی ہے نا، ذرا اینو اٹھا نا میرے قریب کر۔ انہیں کہا کی کرن لگا ہے؟ کہنے لگا ذرا نظارہ تے ویکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں وہ سوٹی اٹھائی، وہ چھوٹی جڑی پئی ہوئی لکڑی سی جنگل دے اندر، انہوں اٹھایا، اٹھا کے اس کھونڈی دے نال مس کیتا، وہ جنگل وچ پئی ہوئی لکڑی بھی او دے نال لگ کے وہ بھی روشن و منور ہو گئی۔ اس وجہ تو اسی کہتے پھر دیا کہ جگ نور نور عین حضور، دکھی مک گئے زمانے دے۔ پڑھو نا یار، کیوں انجے تو نہیں کم ہو رہے؟ جگ نور نور عین حضور، دکھی مک گئے زمانے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی اس وجہ تو نہیں کہتے پھر دے ہر دنیا دے کائنات دے اندر آج خدا دی قسم ربیع الاول دا مہینہ آندا، ساڑیاں مسجداں بھی سج جاندیاں، ساڑیاں مسجداں دے مینار بھی سج جاندے، ساڈے در و دیوار بھی سج جاندے، ساڈے میزار بھی سج جاندے، تے سنیاں دے چہرے تے سنیاں دے دل بھی جگمگا اٹھدے۔ سبحان اللہ۔ اج آمد ہے اس سونے دی جڑا تو جگ نالو سونا اے،
اج آمد ہے اس سونے دی جیڑا تو جگ نالوں سونا اے او دے ورگا نہ کوئی ہویا اے او دے ورگا نہ کوئی ہونا ہے صدائے درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اسی ذوق اسی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے میں دعوت خطاب دیتا ہوں ملک پاکستان کی عظیم مقرر عظیم خطیب اور آپ کے حلقے کی آن آپ کے حلقے کی جان جانی پہچانی شخصیت میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور سلطانی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے نعرے نعرے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میلاد مصطفیٰ زندہ علماء اہل سنت مرحبا پچھلے باب تھوڑے اگلے تشریف لے ماشاءاللہ تھوڑا ذوق تھوڑا وجدان بڑی کیفیت ماشاءاللہ یہ ایک محفل کی قبولیت نہیں ایک دلیل ہے کہ جتنے احباب صلی اللہ علیہ حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے میرے انتہائی محترم مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری سلطان احمد چشتی صاحب نے انتہائی روح پرور بلبلا بیس پر بہت ہی محبت پر خطاب اشار فرمایا اللہ آپ دے علم و عمل اندر اضافہ کرے اور بڑے مبارکباد مستحق نے عبد الرؤوف صاحب اور دیگر نے خانہ جنہ بڑی ہی محبت بھری میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انقاء اہتمام کیتا جتنے روح پرور محفل ہوئی واضح و بیان ہویا درود و سلام کلمہ کلام اللہ سنی رگ رگ بچتے نس نس اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسک فرمائے کیسا نہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا جینا تے مرنا اپنے پیارے آقا قریب علیہ السلام کی اتباع سیرت طیبہ اسوہ حسنہ دے مطابق ہو جائے دوستو تو پھر زندگی نہ مزہ آئے سبحان اللہ اصل انہ میلاد نہیں محفلنہ انکاد صرف کسی غرض غایتے ہی کسان نے ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہو جائیں سبحان اللہ اصل نے اللہ رسول نال جو ہے رابطے ٹوٹے ہوئے خیہ علیہ السلام علی صدا علی تے اصلی مسجدہ سنسان تبیران تے اسی عشق رسول نے دعوے کرنے تے اصلی متھے سجدے واسطے ترسنے رہنے جی تے اینانی معافلانہ مین مقصد تے پوائنٹ اے ہے کہ اسی اللہ رسول نے تابدار بن گئے بس اللہ اس نے حبیب نہیں حکم نے مطابق اصلی زندگی گزار جائے ایک صحابی ہے نا تے وہ لوہے نہ کام کرتا کس نا لوہا انہاں بھٹی بھی دیتا وہ چلائی نے پکھی دی وہ جناب ہو گیا کافی ہو کسی نے سرخ ہو جاتے باہر کڑیا نے بدان چایا نے تھوڑا اس نے مارنے ہستے اتنے تک اللہ اکبر نہیں آواز آنکھوں سبحان اللہ مسجد بچوں اللہ اکبر نہیں آواز آئی تو تھوڑا اتھے سدھے مسیتی چلے گا ایسا نہیں حالت ایسی بڑے بڑے الحاج تک ہے سودے تولنے بات بھگتا ہے بھی بھگتا ہی کرنا اذانہ نہیں اپنی آنتے کوئی پرواہ نہیں لیکن جڑی اذان ہے یہ اللہ رکھتے کرنے ہستے جنہوں نے سینے اللہ رسول اللہ پیانے اذان اس لئے نہیں تو بڑے مرغ بسمل تڑپنے بغیر نماز نہ چین تے قرار نہیں ہے یہ آج نہیں محفل نہ میسیج تے پیغام ہے ذرا محبت نہ سارے آگو سبحان اللہ سر بیان اسی انشاءاللہ اور اس کے بعد دعا اسی دعا تو نال انشاءاللہ جماعت با جماعت نماز با جماعت دعوس الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى
ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ادھر پیچھے ضرورت نہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواد بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سارے بابا باواد بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جگ نور و نور عین حضور جگ نور و نور عین حضور دکھ مک گئے زمانے دے سبحان اللہ چشتی صاحب میں زور لایا تساں کوئی نہیں ہلے جلے ہو کوئی بندے نال سبحان اللہ کوئی نال مصرع مل کے بندہ پڑھ سٹنا اساں نے گل ویسی اساں انداز ہوئے ہوئے تے سارے مل کے جے حضور دی ثنا کرو تو کچھ چسکا ہی اور ہو جائے سبحان اللہ منظر ہی اور بن جانا سارے خان بن جاؤ جگ دور و نور عین حضور جگ دور و نور عین حضور دکھ مک گئے زمانے دے آیا او حبیب دلاں دا طبیب بدلے حضور کائنات دے نصیب سبحان اللہ آیا او حبیب دلاں دا طبیب بدلے حضور کائنات دے نصیب اس سے محبوب آکے دکھ ونڈے اس سے محبوب آکے دکھ ونڈے ہر اپنے بیگانے دے جگ نور و نور عین حضور دکھ مک گئے زمانے دے جتا تک رسی اے دنیا آباد سبحان اللہ انجے ہوندا رسی نبی پاک دا میلاد سنیاں تے جلسے جلوس ویکھ لو سبحان